بتائیے گا یہ جو میں نے سوال کیے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا ذمہ دار اصل میں ہے کون؟ صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، اور کون سا طبقہ اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس کے اندر ملٹیپل چیزیں ہیں، لیکن اگر اس کو ہم یعنی کہ اگر پوائنٹرز کے اندر ڈالیں تو نمبر ون میں سمجھتا ہوں کہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ایک بہت تیزی سے ہوئی، اور اس کے اندر جس طرح آپ نے جی سنا بھی کہ وزیر اعظم نے کہا مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ روپیہ جو ہے وہ ڈالر اتنا مہنگا ہو گیا، میں نے تو صبح ٹی وی پہ دیکھا۔ تو جو انہوں نے جی ایکسچینج ریٹ کو فری فلوٹ کیا، نمبر ایک وہ 40 سے 50% ڈی ویلیویشن ہوئی۔ پھر آج کل جس طرح پیٹرول کی پرائسز ہیں، پیٹرول جو ہے وہ عالمی منڈی میں گرا پچھلے 3 ماہ میں، وہ $45 فی بیرل سے گر کے $37 فی بیرل پہ آیا، لیکن جی یہاں پرائسز کو کم نہیں کیا گیا، اور حکومت نے اس میں ٹیکسز جو ہیں وہ 55% سے 80% ٹیکس حکومت کلیکٹ کر رہی ہے پیٹرول کی پرائس کے اوپر، ٹیکسز اور لیوی کی مد میں۔ پھر اگر ہم فوڈ انفلیشن پہ آ جائیں جو کہ عام آدمی کو جو افیکٹ کرتی ہے، وہ دیکھیں سپلائی ڈیمانڈ بڑا میٹر کرتی ہے۔ انہوں نے ظاہر ہے۔ ایک ہی سال میں جس طرح آٹا ہے اس کو ایکسپورٹ کیا، پھر اسی سال میں شارٹیج پیدا ہو گئی، پھر آٹے کو بہت دہائیوں کے بعد جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑا پاکستان کے ابھی اندر۔ آج کبھی کی آٹا جو ہے وہ لیٹسٹ خبر ہے کہ گندم کی دادی قیمت جو ہے وہ 2000 روپے، اور پنجاب بالکل اسمبلی میں اس کی سفارش بھی جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کا حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح چینی کے اوپر بھی یہی ہوا، چینی بھی ایک ہی سال میں جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی پھر امپورٹ کی گئی، اور اگر آپ پورے ریجن کا اگر معائنہ کریں گے جو ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ افغانستان میں بھی پاکستان سے کم مہنگائی، انفلیشن کم ہے، سری لنکا میں بھی کم ہے، بنگلہ دیش میں بھی کم ہے، انڈیا میں بھی کم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے جو کنٹرول کے میکینزمز تھے خاص طور پہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے، وہ سٹاکس مینٹین کرنا، جی اسی طرح آؤٹ پٹ ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی کم ہوئی، ٹڈی دل کا اٹیک ہوا، لیکن اس کے صحیح۔ اوپر بھی آپ دیکھیں کہ حکومت ایک سال سوئی رہی اور پھر پاک افواج آئی میدان میں، اور انہوں نے تو وہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ بھی پچھلے سال میں ہر لحاظ سے کم ہوئی۔ کاٹن کی آپ بات کر لیں تو کاٹن جو ہم 12 ملین بیلز کی پروڈکشن جو تھی 2018 میں، آج وہ 8.5 ملین تک بھی شاید نہ ہم پہنچ سکیں۔ یہ احسن وہ صاحب، ساری آپ چیزیں پہلے جو حکومت میں رہ چکے ہیں، اب آپ اپوزیشن ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں اگر اس طرح کا دور آ جائے کہ جس میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، چلیں جی حکومت کے لیے جو ہے وہ مشکل ٹاسک ہے، چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ان کی قیمتیں بڑھانی جو ہے وہ ضرورت بن گئی ہے، اس پہ حکومت کو کیا اسٹریٹجی، کیا پلاننگ جو ہے وہ کرنی چاہیے؟ مشورے کی جہاں بات آتے ہیں ہم وہاں مشورہ نہیں مانگتے، ہم ہمیشہ تنقیدی وار کرتے ہیں۔ آج میں آپ سے، میرے پروگرام کا فارمیٹ ہی کچھ ڈیفرنٹ ہے، ہم تو ایک دوسرے پہ تنقیدی وار کی بجائے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا مشورہ ملے، کہ آپ کے تھرو، اگر اس پروگرام کے تھرو جو ہے وہ حکومت کو کوئی اچھا مشورہ ملتا ہے تو یہ عوام کا فائدہ ہے۔ میں وہ کام کرتی ہوں جس سے عوام کے فائدے کی بات ہو، نہ کہ میں جو ہے وہ ریٹنگ بنانے کے چکروں میں جو ہے وہ آپ کو کہوں کہ آپ جی تنقیدی وار کریں اور آپ جو ہے حکومت کو یہ کہیں وہ کہیں۔ آپ حکومت کو یہ مشورہ دیں کہ اس وقت میں عوام کو روٹی، کپڑا، مکان کی اگر ضرورت ہے تو یہ بنیادی ضرورتیں پوری کس طرح کی جاتی ہیں؟ ایک ابھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ پیٹرول کے اوپر 78% ٹیکسز اور لیویز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے۔ سب سے پہلے میں پیٹرول کو سستا کروں گا، ڈیزل کو سستا کروں گا، اس سے یہ ہوگا کہ اوور آل ٹرانسپورٹیشن میں کمی آئے گی اس کے ریٹس کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈالر جو ہے وہ 159 کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے، تو اس لیے اس کو اور مستحکم کیا جا سکتا ہے، اور حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ ڈالر کو 150 پہ ہونا چاہیے، وہ جب 150 پہ آئے گا تو اوور آل جو امپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کی اشیاء سستی ہو جائیں گی، اور اس سے ایک انفلیشنری امپیکٹ آئے گا۔ حکومت نے بجلی کا پیکیج دیا، وہ صنعتوں کے لیے دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کو تھوڑا سا ریلیف مل جائے۔ تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو آج حکومت کو لینے کے لیے، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ کا ایک سلسلہ تھا جو حکومت نے ختم ہو گیا پی ٹی آئی کے آنے کے بعد، وہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ گورنمنٹ سپینڈنگ کرتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لے کے آتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے جاب کریشن ہوتی ہے، مٹیریل کی بائنگ ہوتی ہے، اور ایک وہ سائیکل چلتا ہے جس سے اکانومی ڈرائیو کرتی ہے۔ پھر دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن بہت ایک بدحال صورتحال رہی ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھ سکی۔
دیکھیں کرونا کے اوپر تو ہم نے تو گورنمنٹ نے وکٹری کلیم کر لی کہ کرونا کنٹرول میں آ گیا ہے، اور کرونا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ ہوئی نہیں. جو اماؤنٹ آف ٹیسٹنگ ہم نے کی، ہم نے میکسیمم 26,000 ایک دن میں ٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد حکومت کی شاید ایسی پالیسی تھی کہ ہم ٹیسٹنگ کو بالکل منیمل کر لیں، اور 2-3 ہزار ٹیسٹ ہوتے رہے، اور ہم کلیم کر لی ہم نے وکٹری کے کرونا کو کنٹرول میں. اب وہ گرمیوں کا موسم تھا، وہ بارشوں کا موسم تھا، اس کے اندر ویسی کرونا جو ہے وہ ایک ڈاؤن ہل کی طرف چلا گیا. اب موسم چینج ہوا ہے تو دوبارہ سے کرونا نے سر اٹھا لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں حکومت جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہوئی ملٹیپل ایریاز کے اوپر، لیکن ہمارا موسم اور یہ ریجن کے اندر کرونا اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ذرا بہتر صورتحال رہی. اب کرونا کے اوپر میں عوام کو آپ کے پلیٹ فارم سے یہی پیغام دوں گا کہ یہ دس از ویری سیریس، اور آپ اپنی جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں، اور احتیاط جو ہے وہی اس کا ایک حل ہے کرونا کو مینج کرنے. سر بجٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے سوال کیا، اس حوالے سے بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ بجٹ عوام دوست بجٹ کون سا ہوتا ہے؟ جو بجٹ ہوتا ہے نا وہ عوام دوست تبھی بنتا ہے اگر آپ ٹیکس کلیکٹ کرنے میں کامیابی حاصل کریں، ورنہ اگر آپ ادھار پہ چلے جائیں، قرضوں کے اوپر آپ حکومت کو لے جائیں. وہ تو صرف باتوں میں ہی ہوتا ہے، ویسے عام روٹین میں تو کبھی دیکھنے میں آیا نہیں کہ عوام دوست بجٹ جو ہے وہ کبھی بنا ہو. کیونکہ ٹیکس کلیکشن تو ہمیشہ سے، اگر آپ ٹیکس کی بھی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ بہت سی حکومتیں پچھلی بھی اور اب کی بھی جو ہے وہ یہی کہتی نظر آئی ہیں کہ جی ٹیکس نہیں دیتے. اور آپ جی ڈی پی ریشو دیکھ لیں، اس حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہماری دور حکومت میں 5 سالوں میں ہم نے ٹیکس کلیکشن کو ڈبل کیا. 1.9 ٹریلین سے ہم لوگ 4 ٹریلین کے اوپر ٹیکس کلیکشن کو لے کے گئے، اور ہم نے عوام دوست بجٹ دیے کہ جس کی وجہ سے انفلیشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. ہم نے عوام دوست بجٹ دیے کہ جس کی وجہ سے 16 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ ہم نے 0 لوڈ شیڈنگ کر دی. جو گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی جو ہمیں ورثے میں ملی وہ ہم نے ختم کر دی. ہم نے وہ عوام دوست بجٹ دیے کہ جس کے تحت ہم نے پاک افواج کا جو بجٹ ہے وہ ڈبل کر دیا 540 ارب سے 1100 ارب میں، اور اس کی وجہ سے پاکستان سے دہشت گردی ختم ہو گئی. تو یہی عوام دوست بجٹ تھے جن کی آج ضرورت ہے. بات یہ ہے سر کہ کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، بات تو ایک ہی ہے. عوام دوست بجٹ تو کبھی عوام کو ملا نہیں. آپ کی حکومت تھی، یہ حکومت تھی، یا پچھلی اور حکومتیں تھیں، ہمیشہ جو ہے وہ لوگ اسی چیز کا انتظار کرتے رہے کہ کاش کہ جو ہے وہ کچھ عوام کے لیے بھی کیا جا سکے. لیکن بہرحال جو کچھ کیا وہ نظر آیا، جو نہیں کیا گیا وہ نظر ظاہر آنا بھی نہیں تھا. کسی چیزوں پہ بہت کام کرنا چاہیے تھا جہاں کام نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں غلطیاں بھی تو ایکسیپٹ کرنی چاہیے نا. ضروری نہیں کہ ہم نے بہت اچھے کام کیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مزید اور اچھے کام کرتے تو آج جو ہے وہ یہ سچویشن نہ ہوتی. ڈاکٹر صاحبہ ہمارا تو دل کرتا ہے کہ ہم چٹکی بجائیں اور ملک ٹھیک ہو جائے، لیکن آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنا پڑے گا کہ ہمیں ملک کس حالت میں ملا اور ہم نے جب ملک چھوڑا تو وہ کس حالت میں چھوڑا. دیکھیں ہم سب کچھ اپنے ٹینیور میں نہیں ٹھیک کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جو برا تھا اس کو بہتر کر جائیں، اگلے اس سے اور بہتر کر جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ساری بہتری، ہمیں جو چیلنجز ملے، ہمیں لوڈ شیڈنگ کا ملا، دہشت گردی کا ملا، ہمیں یہاں فارنر نہیں آتا تھا اس ملک میں. ہمارے یہ اس طرح کے حالات تھے کہ ایک فارنر اس ملک میں آتا نہیں تھا. جو یہاں سے ایکسپورٹرز تھے ان کو دبئی جانا پڑتا تھا اپنے کلائنٹ سے ملنے کے لیے کہ وہ پاکستان آنا، یہ صورتحال. ہم نے اس چیلنج کو تبدیل کیا.